جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان دانش مراد آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ آج مجھے ایک ایسے شخص نے جوائن کیا ہے جو کہ علم کی دنیا میں اس کا بہت بڑا نام ہے۔ کراکوم انٹرنیشنل یونیورسٹی لائبریری کا ایک ملازم ہے، لیکن کتابوں کی دنیا میں کھویا رہتا ہے، اور علم کا ایک سر چشمہ ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کی باتوں میں اتنا وزن ہے، اس کے آئیڈیاز میں اتنا پاور ہے۔ آپ سامعین جب سنیں گے تو آپ لوگوں کو بھی خوشی ہوگی کہ واقعی اس چراغ میں، اس دانا پرسن میں، اس دانا انسان میں اور روشنی کا ایک چراغ چھپا ہوا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے سامنے لے کے آتا ہوں اپنا دوست کو، اپنا بھائی کو، جو ہے اپنی خیالات کا اظہار کرے گا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے مجھے جوائن کیا، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے اس چینل کی توسط سے ہمیں کچھ کہنے کا موقع فراہم ہوا، بہت شکریہ۔ تو پہلے اپنا مختصر سا تعارف ہمارے سامعین کو کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین۔ تو اس آیت کے ذیل میں کچھ ہم اشارات آپ کے بھی لمحات فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلا میرا تعارف، میں بیسیکلی جلال آباد سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرا نام ہے فردوس علی عاشقی۔ عاشقی، کیا بات ہے! اہل بیت کے ساتھ میرا عشق ہے، اور تو ہوم ڈپارٹمنٹ کا چوڑی بھی ہوں۔ زبردست۔ تو یہ دونوں عشق اہل بیت اور عشق مادی نہیں ہے، بلکہ عشق الہی میں شمار ہونے کو سے میں نے اپنا نام دو پیوں کے ساتھ عاشقی ہے، عشق کرتا ہوں خلوص دل سے۔ تو دو بیویوں سے عاشقی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے سامعین کو سمجھائیں نا۔ دو بیووں کا عاشق کا مطلب ہے دو بیووں کے ساتھ ایک جیسا سلوک قائم کرنا، ایک جیسی محبت قائم کرنا، ان کے ساتھ ایک جیسا رویہ قائم کرنا۔ زبردست زبردست۔ ان کو اکنامک پاور، ان کو ذہنی پاور، ان کو ہر طریقے سے گائیڈ دونوں طریقے سے کرنا۔ اگرچہ وہ سنیں نہ سنیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ بالکل۔ آئین کی تہذیب الاسلام کی آرٹیکل 1 اور 2 کے مطابق جو عورت اترتی نہیں ہے ہم پارلیمنٹ کے اندر، یہ دو آرٹیکل مست ہیں۔ اگر دو آرٹیکل کے اندر نہیں رہتی ہے، یہ دونوں قوانین کے پورا نہیں کرتی ہے، اس کو چاہیے کہ ریزائننگ دے دے اسی پارلیمنٹ سے، تاکہ اس کی فیمل امیج کو، اس کی فیمل امیج گر نہ سکے۔ دوسرا، اس کی وجہ سے اس کے ہسبینڈ کی امیج بھی کہیں شٹ ڈاؤن نہ ہو جائے۔ بہت زبردست، بہت زبردست۔ آپ نے مختصراً یہ کہا کہ ایک ہوم کو چلانے کے لیے دونوں عورتوں کا مطلب اچھا ہم پلہ ہونا، ہم آہنگی ایک ہونا لازمی ہے، ہم خیال ہونا بہت لازمی ہے۔ اس طرح ایک گاڑی کو یا ایک بائک کو ایک ٹائر کو فٹ کریں گے، دوسرا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، وہ اکیلا ٹائر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ چلو ہم آپ کی پروفیشنل لائف کی طرف آتے ہیں۔ پروفیشنل لائف یہ ہے کہ ہماری پروفیشنل لائف یہ ہے، پہلے میں صفائی میں سپورٹنگ سسٹم میں لگ چکا تھا، پہلا اپوائنٹمنٹ ادھر ہوا تھا، تو وہاں سے اوپن یونیورسٹی میں نے 2nd ڈویژن کے ساتھ پاس کر لی۔ نتیجے میں اس وقت کے احسان اللہ میر صاحب سے میرے سی وی کو دیکھ کر آپ کو، میں آپ کی لائبریری کتب خانے کی اس دلچسپی کو دیکھ کر، آپ کے علم کے ساتھ دوستی کو سامنے رکھتے ہوئے، میں آپ کو ادھر لائبریری کے لیے ایڈجسٹ کرتا ہوں، تاکہ اس کے زمانے میں ادھر اپوائنٹمنٹ ہوا ہوں، ایڈجسٹ ہوا ہوں یہاں۔ کتنے سال ہوئے یہاں پہ؟ تقریباً 10-15 سال ہوئے۔ 15 سال، صحیح ہو گیا۔ تو یہاں اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کو کس طرح کا یہاں پہ انوائرمنٹ ان کو دے دیتے ہو؟ اور اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو موسٹلی زیادہ تر وہ اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ ٹائم پاس کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں دولت ہم ان کے سامنے دسترخوان کی طرح یا کسی پہاڑ کے ہیرے کی طرح ہم ہر چیز کو یہاں دستیاب کرتے ہیں، تاکہ ہمارا اسٹوڈنٹ پڑھ کر
آکسفورڈ یونیورسٹی دیگر میگا یونیورسٹی سے بھی آگے رول ماڈل بنا سکے تاکہ ہمارے اس ادارے کی اصلاح نہضہ کو. بالکل. اور 75% ہمارے اس کی آیو کے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے آگے لوہا منوا چکے ہیں. امید ہے آئندہ آنے والے اسٹوڈنٹ بھی لوہا منوائیں گے. یہ ہمارے پرسور ہے. دوسرے جو اسٹوڈنٹ ہم دائرے میں رہتے ہیں، رون میں کرتا ہوں، جب رون کنٹرولنگ آف اسٹوڈنٹ کرتا ہوں تو جو خیالوں میں مختلف خیالوں میں ڈوبے ہوئے صنم بن کے بیٹھتے ہیں، تو دیگر خیالات کتاب ادھر ہوتے خیالات باہر ہوتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹ ایسے یہاں تک 15 سال ایکسپیرینس سے میں اس حد تک سمجھا، بعض اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتے نہیں ہے بلکہ اپنا ٹائم پاس ڈسکس بالکل اس سے اپنے مطالب نکالتے ہیں. تو ان اسٹوڈنٹ کے ان لیے کو میں ایک مومنٹ ٹاک کرتا ہوں تاکہ وہ انٹرسٹلی ریفریشمنٹ آف فوکس ایجوکیشن کریں. بہتر ہے. یہ ہمارے مقصد ہے. ان کو کہتا ہوں ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین. مطہر ہو، اپنے مطہر سے مراد یہ ہے پاک ذہنیت کے ساتھ اندر آ جاؤ. یحب التوابین کا مطلب یہ ہے جب ذہن فکر اس کی پاک ہوگی آٹومیٹکلی اس کا معاشرہ بھی اس کے ذریعے سے پروان چڑھے گا، پاک ہو کر نکلے گا. دوسری توابین جو گزشتہ کوتاہیاں کی ہیں، نہیں پڑھے ہیں، ریپیئر ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ حوصلے سے کام لیتے ہوئے توبہ کریں، اپنے دل میں ارادہ کریں مسلمان، صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھے اور دعا کرے اللہ کے ساتھ کہ پڑھنے والے اگر تو ہمارے علم کو اضافہ نہیں کرے گا تو میں معاشرے کی دکھے ہوئے لوگوں کے، یتیموں کی، اسیروں کی، تمام ملت کی میں خدمت کیسے کروں گا. بالکل انہی دعاؤں کے ساتھ کم از کم 99% محنت اپنے اندر اپلائی کریں، انٹرسٹ پیدا کریں، جستجو پیدا کریں، شوق پیدا کریں. نتیجے میں وہ آگے نکل جائے کر اپنے گاڑی اپنی 5 فٹ جسم کی مشینری کا ڈرائیور خود بنے. بالکل بالکل. کوئی دقت دے کر چلانے کی طرح نہ پڑے. بالکل پڑھتا تو اس کے اندر 4 خاصیتیں ہوتی، یا وہ تھنکنگ پاور سے کمزور ہے، یا وہ بے حوصلہ ہو چکا ہے، یا ہوم اکنامک پاور ویک ہے، یا وہ غلط سوسائٹی میں پڑا ہوا ہے. یہ 4 عناصر ہیں جس کی وجہ سے وہ باغی بن جاتا ہے ایجوکیشن سے. صحیح. ان کے لیے ہمارے اساتذہ کو بھی اپنے تدریس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی گائیڈ کرنا ضروری ہے. بالکل. تاکہ ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں مزید اجاگر ہو جائیں. صحیح ہو گیا. تو ایک لائبریری کا سوسائٹی میں کیا رول ہوتا ہے؟ وہ سوسائٹی کو کس طرح دیکھتی ہے؟ وہ کیا دیتی ہے سوسائٹی کو لائبریری؟ اس کا کنیکشن سوسائٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے ویسے؟ بہت اثر رکھتے ہیں اس کا. کیسے؟ مثلاً اگر آپ اس یونیورسٹی کے اندر اپنے سورس کے کچھ کتابوں کے علاوہ دیگر مواقع بھی اسٹڈنگ کریں گے تو آنے والے نئے اسٹوڈنٹ کے لیے، آنے والے سوشل لائف کے لیے گائیڈنس لیڈر کی حیثیت رکھتے ہو. آپ اس کو لیڈ کر سکتے ہو مختلف امور پر، اس کو آگاہی دلا سکتے ہو ایجوکیشن کے کتب بینی کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے، اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے لیڈ کر سکتے ہو. اگر آپ خود کتب بینی سے تعلق نہیں رکھو گے تو آپ لیڈ کیسے کرو گے؟ یہ معاشرے پر بہت ایسا ایک پڑھا لکھا معاشرے کی حیثیت رکھتا ہے. اگر اس لائبریری سے پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ اگر باہر جائے گا تو نہ صرف معاشرے کو، اپنے آپ کو سدھارے گا، نہ صرف معاشرے اپنے خاندان کو سدھارے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر معاشرے کو ایک گائیڈر بن کے نکلے گا. بالکل بالکل. یہ ہمارے اس کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں کتب بینی کا ایک چھوٹے سے ہماری رائے یہ ہے. بالکل. اب دیکھیں نا، میں بھی یہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی یہاں پہ آ رہا ہوں، اور میں لائبریری میں خاص کر جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں وہ دوسری کتابیں نہیں پڑھتے ہوئے میں نہیں دیکھ رہا ہوں ان کو. وہ اپنی جو ہے سلیبس کی کچھ کتابیں دیکھتے ہیں، زیادہ تر موبائل وغیرہ سے پڑھتے ہیں اور لیپ ٹاپ وغیرہ سے پڑھتے ہیں. تو وہ جو یہاں پہ اتنی کتابیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کا جو ہے نا پھر کیا فائدہ کہہ سکیں کہ وہ وہاں پہ رکھنے کو کیسے آپ اس کو کیسے، مطلب کہ اسٹوڈنٹ کی جو ہے
دن بدن کتاب بینی کا، کتاب پڑھنے کا وہ مطالعہ کم، وہ شوق کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو؟ بشک آ رہا ہے. سائنس گلوبل، جو سائنس کی ٹیکنالوجی اس وقت گلوبل سائنس بن چکی ہے، ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. بالکل بالکل. اسی گلوبل ولیج کے اندر نہ صرف کتاب بینی اس موبائل کے اندر آ سکتی ہے، بلکہ اس سے بڑا، اس یونیورسٹی سے کی لائبریری سے بڑا مواد اس کے اندر آ سکتا ہے. سموسا اگر صحیح طریقے سے اس موبائل کو استعمال کیا جائے تو. بالکل. لیکن کتاب پڑھنے میں الگ مزہ ہے. کتاب پڑھنے میں اس سے زیادہ الگ مزہ ہے. اس کے اندر دو وجوہات ہو سکتے ہیں. مثلا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو انٹرنس تدریس کے اندر جو مواد نہیں ملتا ہے، یا آپ کے اسائنمنٹ کے اندر مواد نہیں ملتا ہے، تو اس کا دوسرا حصہ پارٹ کیا ہے؟ دوسرے بیرونی مواد ہے. اس سے مراد بین الاقوامی ماہرین ہیں، ماہرین تعلیم ہیں. اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے، بیرونی مواد کے اس موبائل کا یہ فائدہ ہو. بالکل. یہ انٹرنیشنل قسم کے ایکسپرٹ، جو تعلیم کے ایکسپرٹس ہیں، وہ آپ کو تدریس کے ذریعے سے آپ کی تشنیگی کو وہ دور کر سکتے ہیں. آپ کے ٹاپک کو، اسائنمنٹ کو بنانے میں اہم کردار ادا سکتے ہیں آپ کے لیے ایک اسٹوڈنٹ. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ کتاب پڑھنے سے ہمارا کنسنٹریشن، فوکس اور توجہ زیادہ برقرار رہتا ہے، اور جو ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں، اس سے جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ کم ٹائم کے لیے ذہن میں رہتا ہے. تو یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اس کو یہ ہم اس کو فردن پڑھتے ہیں. انٹرسٹ صحیح نہیں ہوتے ہے موبائل میں انٹرسٹ زیادہ تر. اس کا فوکس فیس بک کی طرف اندر فیس بک ہوتا ہے، ٹویٹر ہوتا ہے، ٹک ٹاک ہوتا ہے، زہریلے مواد ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادہ ان کی فوکس ہوتی ہے. سوشل میڈیا میں نتیجے میں وہ رٹ بازی کرتا ہے. تو اندر جو مفاہیم ہوتے ہیں، جو وکیبلریز ہوتے ہیں، لانگ ٹرم سبجیکٹس اندر گہرائی پائی جاتی ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہو، اور صحیح سمجھ نہیں پا سکتا ہے. ایک کتاب پڑھنے والے میں نا وہ ایک ایسی خاموشی آتی ہے، اور اس میں بہت ساری ذہنی اس کی صلاحیت کھل جاتی ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آئیڈیاز پاورفل ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے اچھی گائیڈ اور رہنمائی بھی کرتا ہے. اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو ذہن میں بٹھایا ہے. لیکن ابھی اور اس جنریشن میں جو ہے نا، میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو سوشل میڈیا نے ان کی سارا جو ہے ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. چلو ہم دوسرا ٹاپک اٹھاتے ہیں. کیا کراکوم انٹرنیشنل یونیورسٹی کو باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس کو طنز کرتے ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں اچھا ماحول نہیں ہے، یہاں پہ اچھی پڑھائی نہیں ہو رہی. تو آپ یہاں 20 سال 25 سال سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہو کہ آیا کہ باہر والے لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ اس کی بھی دو وجوہات ہیں. علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں، جذبہ باہم جو نہیں، محفل انجم میں نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے. منفیت ایک ہے اس قوم سے مراد اس غیر کی، یہاں یہ قوم بھی ہے. ہمارے اپنی ملت ہو سکتے ہیں قوم. بالکل. قوم کی 4 قسمیں ہیں: گوم، کمن، شین، یہ 4 قومیاں ہیں. پہلے عربی، اجمی، گورے. یہاں اس ناردن ایریا کے اندر 4 قومی باتیں ہیں، ملا کر ایک قوم ہے. بالکل ہے. 4 قوموں کو ملا کر ایک قوم بن گئے. تو ان سے منفیت بھی ایک ہے، فائدہ بھی ایک ہے، نقصان بھی ایک ہے. صحیح ہے. اگر وہ صحیح راہ اہل بیت کی بتائے ہوئے پیغمبر کے بتائے اصولوں پر اگر عمل پیرا ہوتے، بالکل، تو آج حالات یہی نہیں پہ نہ پہنچتے. کوئی کرپشن نہ کرتا، کوئی اور نہیں کرتا، ہم دوسروں کی غلامی میں نہ چلے جاتے. بالکل ایسا ہی ہے. آج ہم اس کو بچ پوچھ جا رہا. علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما ان تضلوا بعد. پیغمبر نے فرمایا تھا میرے قرآن و اہل بیت کو
تھامو، ان سے حاصل کرو. ایک ہوتا ہے قرآن ناطق، ایک ہوتا ہے قرآن سامع. قرآن ناطق اہل بیت ہیں، قرآن سامع خود قرآن ہے. بالکل قرآن سامد کے اشارے دیکھ کر اس کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، اسپیشل لینگویج کا ایکسپرٹر ہو، اس کو صحیح طریقے سے دونوں کو سمجھ جاتا ہے. ہر کوئی چانٹوں کا زبان ماں سمجھا. دوسرا سمجھنے والا اس کے معنی کچھ اور لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جیسا فلم میں ہم کہتے ہیں چانٹے باش چانٹے ماں پر بھی. جی چانٹوں کی ماں اس کی زبان کو سمجھتی ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتے. نہیں سمجھتا ہے. اسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت ایسے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازمی موضوع میں. اگر ہم کہیں ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرح ہم کہیں کہ بھائی قرآن حسبنا کتاب اللہ چھوڑ گئیں گے، تو حسبنا کتاب اللہ، آپ ادھر بھی کتابیں ہیں، کتابیں کافی ہیں کہتے یہ ٹیچر ایڈجسٹ نہیں ہونا چاہیے. خود وہ مدرسوں میں نہیں پڑھایا جانا چاہیے. حدیث کی کتابیں ہیں، قرآن کی تفاسیر ہیں، دیگر فقہی کتابیں ہیں، دیگر دوسرے مواد کی دوسرے مذہب کی کتابیں ہیں. وہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ پھر یہ ہم ان سے گلائے، ہم کہتے ہیں کہ چلو خدا کافی ہے. اس سے کا ہونا لازمی ہے. ادھر زیادہ تر سنی سنائی باتیں بتائی جاتی ہیں، جو جتنا اندر حقائق ہیں اس کے برعکس ہیں. اس کے اندر 90 میری تقریباً اس یونیورسٹی کی لائف سروس میں نے گورنمنٹ میں کیا، 20 سال سروس کیا ہے. اس سروس کے اندر میں نے ایک بھی ایسا کوئی پروگنڈا ماحول والا بندہ نہیں دیکھا. ان میں سے زیادہ سے زیادہ اگر برے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہیں، تو ان میں سے زیادہ سے زیادہ 2% نہ ہونے کے برابر ہے. 2%. مثلا ایک سیاہی سارے تالاب کو گندہ کرتی ہے، ایک بچہ کرتا ہے. بالکل. لیکن اس کے لیے پھر نہ پورا معاشرہ آتا ہے. ایسا ہی ہے. اس سے ہم جان چھڑا نہیں سکتے ہیں، یا اس کے لیے جڑی بوٹیوں کی تلفی کے نام سے ایک آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. وہ یہاں نہیں ہوتے. تو کہتا ہے اس کی سپورٹ اس کی ڈیفیٹ ہوتی ہے، نہ کہ دوسرے جو اشکالات ظاہر کرتا ہے اس کے بارے میں تنقید کرتا ہے، تو اس کی دفاع کرنے کے بجائے جو وہ شرارت کرتا ہے، اس کی ہوتے بے بس ہوتا ہے، وہاں سے مایوس ہو کر چلا جاتا ہے. بالکل. جس کی وجہ سے یونیورسٹی کے اوپر الزامات عائد ہوتے ہیں. اندر خرابیاں کچھ اندر بھی ہیں. بالکل ہے. ہمارے یونیورسٹی کے ٹیچرز کو صرف سلیبس کی چند کتابیں پڑھا کر ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. کیسے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. خدا کہتا ہے لئن شکرتم، اگر تم دماغ کو زیادہ استعمال کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. زیادہ کردار سازی کے اوپر فوکس کرو گا میں تمہیں زیادہ دوں گا. زیادہ ایجوکیشن کی طرف کرو گا تو میں آپ کو بلندیوں تک پہنچاؤں گا. اگر دوسرے نہیں پہ چلے جاؤ گے، راہ سے بھٹکنے کی چیزیں کرو گے، نہ صرف یونیورسٹی بدنام ہوگی. اس کی وجہ سے پورا طلب اس میں سیلاب یہ نہیں کہتا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرا چچا نہیں کہتا ہے. سیلاب سب کو بڑھا دیتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. مالے پانے والے میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتے ہیں، سیلاب آتا ہے. توجہ نہیں ہے، کردار سازی پر توجہ نہیں ہے. ادھر جو ہمارے ٹیچرز نہیں کر رہے ہیں کردار، اگر وہ کردار سازی پر بھی کرتے تو سونے پر سہاگا ہوتا. زبردست. تو آپ یہاں پہ تقریباً 20 سال ہو گئے. کتاب ماشاءاللہ آپ ہر ٹائم ہم دیکھتے ہیں کتاب کے ساتھ جڑے رہتے ہو. کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہو، اور ابھی تک کتابیں پڑھ کے آپ نے کس طرح کی پہلے زندگی کس طرح تھی اور ابھی کی زندگی کیا ہے کتاب پڑھنے کے بعد، مطلب کیا فیل محسوس کر رہے ہو؟ ویسے پہلے والی زندگی سے کم از کم 85% میری لائف اچھی گزری ہے، کیونکہ اسی کی نسبت میں نے کچھ سیکھا ہوں. کتابوں سے سیکھا، کتابوں اس کی وجہ سے اچھی سوسائٹی جو امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں گیا، تقریباً 20 سال وہاں رہا. وہاں سے کردار سازی اور ایجوکیشن پر فوکس کرنا، اور خصوصاً مطالعے پر کرنا، اور معاشرے کو ہمارے آغا دانا بہلول کی کردار سازی جو بازار میں پریچ آف سلام پڑھتے تھے، جوانے کی شکل میں کرتے تھے، تو میں اس کو اپنا چکا ہوں دانا بہلول کے تاریخ کو. کیونکہ اس کا کردار یہ تھا کہ بازار میں لوگ طرح طرح کے مسائل میں مشکلات
کا شکار ہوتا ہے تو میں اس کی ٹیکنیکل طریقے سے اس طرح گائیڈ کرتا ہوں کہ اس کے جو برے الفاظ ہوتے ہیں ان کو وہ برا بلا نہیں لگتے ہیں، بلکہ اس کو اندر سے اپنے آپ پنشمنٹ تصور کرتا ہے، لیکن اس کو گائیڈ اچھا ملتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، ایجوکیشن پر فوکس کرنا اور دوسروں کو حوصلہ دینا، دوسروں کے گائیڈ کرنا، اس کو راہ پر لانا، یہ ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ہے اور معاشرے کے سدھرنے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ سیاسی پر ایجوکیشن سازی کے اوپر صحیح ہو فوکس کریں گے۔ تو یہ محض صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس کے نوعیت کے مطابق، ذہنیت کے مطابق اس کے اندر کم از کم اس کو گائیڈ کر سکوں، اس نہیں پر اس کو قائل کر سکوں۔ صحیح ہو اب ہم آپ کے سامنے ذہناً محیط یادداشت آئی کیو کہتے ہیں اس کو۔ IQ نہیں بلکہ انسانی دماغ میں 4 قسم کے پہلوؤں سے پرواز چلتی ہے۔ نمبر 1 انٹیلیجنٹ کوشنٹ، دوسرا ایموشنل کوشنٹ، تیسرا سوشل کوشنٹ، چوتھا ایڈورسٹی کوشنٹ۔ یہ یادداشت کا پیمانہ آئی کیو یہ فہم کی سطح کا پیمانہ ہے، حاضر جوابی منطق حل کرنے اور چیزیں یاد کرنے کے لیے ہے۔ بالکل جذباتی تناسب، دوسرا پہلا والا آئی کیو اس کو کہتے ہیں یادداشت کا پیمانہ، بالکل اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ کوشنٹ۔ دوسرا ہو گیا جذباتی تناسب، اس میں یہ دوسروں کے ساتھ امن برقرار رکھنا، وقت کی پابندی، ذمہ داری، وقت کی پابندی، ذمہ داریاں کم انجام دینا، ایمانداری انجام دینا اور حدود کا احترام کرنا، قوانین چاہے الہی ہو یا مقننائی سطح پر حکومتی ہو، وہ سارے حدود کا میں آتے ہیں سارے۔ اس کو کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں ضابطۂ اخلاق بھی کہتے ہیں، حدود کے اندر رکھتے ہوئے، اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے عاجزی، احساس اور دوسروں کا خیال رکھنے کی آپ کی اندر صلاحیت کا پیمانے کو کیا کہتے ہیں؟ جذباتی تناسب۔ بالکل تیسرا ہے سماجی کردار ہے، اس کو کہتے ہیں سوشل کوشنٹ۔ یہ ہوگی یہ دوستوں کا نیٹ ورک بنانا، مثلا ادھر یونیورسٹی کا نیٹ ورک بنانا، اچھے یونیورسٹیوں کا، کوالیفائڈ دوستوں کا جو اپنے کلاس میں ہر وقت ٹاپر ہیں، کم سے کم اس کی تعلیمی تناسب سیکنڈ تھرڈ تناسب ہو، پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا نیٹ ورک، اس سے اتار چڑھاؤ میں برقرار نہیں، آپ کے اندر صلاحیت کا پیمانہ ہے۔ اس کے اندر کوئی کم ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، تو اس کو جو کم ہوتا ہے اس کی مدد کرنا، بالکل جو پروان چاہتا ہے اس کو حوصلے سے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو مزید کیئر کاؤنسلنگ، جو ہمارے اس ادارے کے لیے یونیورسٹی کے لیے کم از کم ایک کیئر کاؤنسلنگ کا ہونا لازمی ہے۔ اکثر بیشتر ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ آگے جاتے ہیں، فی الحال ان کو کامیابی ملتی ہے لیکن ان کو اندر سے مطمئن نہیں ہو پاتے ہیں۔ کیریئر کاؤنسلنگ ہونا چاہیے، کیئر کاؤنسلنگ کا ایک پروفیسر ہر ڈپارٹمنٹ کا اندر ہونا چاہیے، چاہے وہ فزکس کے اندر ہو، چاہے بیولوجی کے اندر ہو، چاہے کیمسٹری کے اندر ہو، چاہے کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو۔ بالکل صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کا ایکیو کا مطلب ہے ایموشنل کوشنٹ، اور ایس کیوں سوشل کوشنٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ آگے زیادہ بڑھتے ہیں، وہ کامیابی کا مراحل زیادہ طے کرتے ہیں وہ زندگی میں۔ لیکن محض آئی کیو صلاحیت کا پیمانہ ہی جن لوگوں کا آئی کیو ہوتا ہے، محض آئی کیو کیا مطلب یادداشت کا صرف پیمانے تک محدود رکھتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا ابھی موبائل کے اندر، یہی مثال آپ کو سمجھانے کا مقصد تھا، یہی ہو گیا یادداشت کا پیمانہ۔ سرسری دیکھنا بالکل ایسا ہی ہے، موبائل میں سرسری چیز ہوتی ہے، کچھ بھی ذہن میں مثلا آپ کے ایگزام کے اندر میڈیکل ٹیسٹ کے اندر یا کسی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں
جب ایک بندہ اندر سے کوئی چیز بڑھتی نکلتا ہے فوراً اس کا جتنا یاد ہوا اس کے سینس فرمنٹ ہوتا ہے, بالکل نکل جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر مزید اپنی طرف سے اپنی ایلیجیبل سینس کیپیسٹی پاور سے لکھنے کے اندر صلاحیت ختم ہوتی ہے. ہم یہی اسٹوڈنٹ میں دیکھتے ہیں نا, ایون کہ ہمارے کلاس فیلوز ہو گئے, اسٹوڈنٹ آس پاس دیکھتے ہیں, وہ ایک پیراگراف بھی صحیح سے نہیں لکھ سکتے, خاص کر اس دور کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, جنریشنز ہیں, ینگ جنریشن ہے, وہ صحیح سے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں لکھ سکتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا یار ایسا کیوں ہو رہا ہے. پھر میں نے تھوڑا ریسرچ کیا تو اس کے پیچھے سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا میں وہ 8 سے 10 گھنٹہ وہاں پہ اپنا پورا ٹائم دے دیتے ہیں. پھر جو ہے نا ان کے جو کنسنٹریشن لیول ہے وہ بہت زیرو ہوتی ہے. پھر وہ ایک لائن کو فوکس سے پڑھ بھی نہیں سکتے, سمجھ بھی نہیں سکتے, پھر اس کے بعد لکھ بھی نہیں سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کے اندر ایسا گروپ نیٹ ورک ہوتے ہیں, ابھی سوشل کوشنٹ ہوتے ہیں, ان کے بھی اس کو کہتے ہیں ایس ایس جی. اس کا دوسرا نام ایس ایس جی. یہ ہماری مراد یہ نہیں کہ آرمی ہے, وہ بھی بہت بڑا کام کرتے ہیں اور ٹیررسٹ کے خلاف یہ ڈیبیوٹیوں کے تلفیق کے نام پہ بیچارے اپنی طرف سے کرتے ہیں. ہم ہماری طرف سے ان کو بہت بہت سلام ہو. دوسرا سوشل کوشنٹ ایس ایس جی اسپیشل سروسز گروپ. یہاں کئی اس یونیورسٹی کے اندر کئی کام ہوتے ہیں, اسپیشل سروس گروپ کے اندر ہوتے ہیں. کئی معنی لے جا سکتے ہیں. اسپیشل اس پر سوشل, یہی سوشل کوشنٹ کے اندر ہوتے ہیں, گروپ ہوتا ہے ان کا مخصوص لوگوں کو ورگلانے والا, راہ راہ سے منقرب کرنے والا. جیسے فار ایگزامپل, چلو یار نوکری نہیں ملتے, پڑھ کر کیا کریں گے, دفاع کرو زندگی کو. اس قسم کی بے حوصلگی, احساس کمتری کا شکار کرنے والے پوائنٹس اندر ذہن میں ڈالتے ہیں. ایسے گروپ ہیں یہاں پہ, مخصوص گروپ ہیں ایس ایس جی, اسپیشل اسٹوڈنٹ سروسز گروپ. کچھ گروپ ایس ایس جی والے وہ ہیں پڑھتے نہیں ہیں, نہ اپنی ماں کی عزت کا خیال ہے, نہ اپنے دوسروں کی عزتوں کا خیال ہے, بس صرف محض ٹائم پاس ہوتے ہیں. ان کو اسٹوڈنٹ, ان کے پیرنٹس پیسے دیتے ہیں, ضائع کرتے ہیں, ان کو کوئی کمی نہیں, کیونکہ وہ مفکر ہے. ان کو پیرنٹس کو کوئی اس طرح کی کوئی وہ پیغام دے دینا کہ اس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے, لہٰذا اپنے بچوں کی اصلاح کریں, ان کی تربیت پہ کوئی کام کریں. بعد فرق کریں گے اس کے جو میں نے اہم چیز جو آپ کو بتائی ہے ایس ایس جی, یہ گروپ ہوتی ہے. اس میں زیادہ تر پیرنٹس کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب گھر میں شام کو گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ میرے بچہ پڑھائی سے ہے یا ٹیوشن سے ہے یا کہیں نشے سے آ گیا یا کہاں سے آ گیا, اندر پوچھتے نہیں ہیں. بالکل بس میں کسی چیز میں پکڑا گیا ہے, کرائم سے میں او میرا بچہ, ان کو اس وقت ہوش آ جاتا ہے. ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا, قسم قسم کے میڈیا میں مطلب انٹرویوز لیں, تنقید برائے اصلاح ہونے کے وجہ تنقید برائے سوشل انٹرسمنٹ آف شٹ ڈاؤن آف امیجنل پوٹینشیل توانائی کو آگے اجاگر کرتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی جو کام کرتا ہے اس کو بھی کام کرنے نہیں دیتے ہیں. خود بھی بچوں کی کردار سازی پہ کوئی توجہ نہیں ہے ان کی, اس کے صرف تنقید کرنا ان کو آتا ہے. تو ایسے والدین ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہوتے ہیں اندر پڑھائی کے نام پہ آتے ہیں, صرف ٹائم پاس کیا لے آتے ہیں, کم از کم 15% اسٹوڈنٹ ایسے ہیں صرف گپ شپ لگائیں گے, کسی یار دوست کے پیچھے جائیں گے یا اندر آئیں گے محض بس دوسروں کو دیکھنے اپنے کو بس کام. ان کا اصل ہدف ہوتا ہے کوئی اور ہوتا ہے. بالکل محض پڑھائی ہوتی ہے, ہم ان کو روک نہیں سکتے ہیں. بس یہ اسٹوڈنٹ کا اندر آئیں, پڑھے نہ پڑھیں, دریا میں گر جائیں, ہمارا کام ہے ان کو فیسلٹیز دینا ہے, رائٹس دینا ہے, اسٹوڈنٹ گائیڈ کرنا ہے. یہاں پہ گائیڈ کرنا ہر طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں گائیڈ کریں, تاکہ یہ بچے جا کر اپنے والدین کا بھی, اپنے ملک کا بھی, اپنے معاشرے کا, اپنے خاندان کا نام روشن کام آ سکے. بالکل یہ ان کا ہدف نہیں ہوتا ہے, یہ پوری سوسائٹی کا یہ ہوتا ہے, یہ پوری سوسائٹی کا سوشل فرینڈز یہی کام دیتے ہیں. تو اگر اس طرح کا جو ہے نوجوان جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے باہر جو ہے نا, پھر جب وہ خود نہیں پڑھتا ہے, صرف ڈگری کے لیے آتا ہے, پھر دوسرے جو باہر اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹیز کے لیے آتے ہیں, پھر ان کے لیے ان کو بھی زہریلا ثابت ہوتا ہے. بالکل یار اس طرح یہ ہوتا ہے,
وہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں نیگیٹو وہ نیگیٹو پوزیٹو پوائنٹس ان کو ذہنوں میں ڈالتے ہیں بالکل شیئر کرتے ہیں. نتیجے میں وہ بیچارہ یہ پڑھائی کے لیے شوق سے آتا ہے یا ہدف لے کر آتا ہے وہ فوراً اپنے پوائنٹ احساس کو ریورس کرتا ہے. بالکل ایسے کہتے ہیں حوصلے کے بجائے ان کو فیک کوئی آئیڈیاز ڈالتے ہیں. آئیڈیا شیئر کرتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں فیک گائیڈ کرتے ہیں ان کو. صحیح ٹھیک ہو گیا. بہت زبردست. آپ نے جو ہے جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ نہیں پڑھتے ان کے لیے ایک اچھا میسج پیغام دیا ہے کہ کیا پیغام دو گے کہ جو نہیں پڑھتے یہاں پہ آتے ہیں ٹائم پاس کے لیے وہ ان کو زندگی نہیں گزارنا ہے اچھی لائف نہیں گزارنا ہے پھر وہ اپنا ٹائم جلدی سے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ایک اچھا پیغام دینا چاہتا ہوں اس چینل کے توسط سے تمام وہ اسٹوڈنٹ چاہے وہ فیمل ہوں میل ہو چاہے وہ میل ہوں بالکل ایک ان کے ذہن میں ایک اسائنمنٹ بھی دیتا ہوں ایک پہلو بھی دیتا ہوں ایک ٹائٹل بھی دیتا ہوں. اگرچہ وہ عام سادہ و فہم ہے نیوز کی شکل میں لیکن اگر وہ دل میں سوچا جائے تو ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. بالکل ہے. سب سے پہلے پیغام یہ ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں ہوا ابر آلود رہے گا جبکہ بالائی حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان. موسمی نیوز سے میں نے استفادہ کیا اس کے لیے ایک ذہنی خودداد صلاحیت اپنی خود کرنا. بالکل کرنا ہے. پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈرائیور اپنی مشینری کے ڈرائیور خود بنو کوئی تمہیں دھکا نہ دیتے. سٹر کے پاس سسکے بعد مشینری بغیر دھکے کے وہ سٹر نہیں ہوا کرتی ہیں. ان کو لیے سلب دیتا ہے سٹر نہیں ہوتی ہیں چلاتا ہے وہ چلتی نہیں ہے یا ان کا تیل ختم ہوتا ہے یا ان کا ٹرائی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا اندر آئل میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. یہی اسٹوڈنٹ کی مشینری کے اندر یہ چار خصوصیات ہیں یا ان کی سنگ پوائنٹ احساس کمتری کا شکار غلط دوستی کا رجحان اپنی تعلیم سے عدم توجہی یہ چار عناصر ہیں. ان کے ناکامی کے عناصر یہ ہیں. اس کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان چار پیغامات کو ریڈی کے ٹوکرے میں پھینگے وہ یہ حوصلہ ہے. اگر نہیں پڑھو گے تو خون کے انصور ہو گے رزق نہیں ملتا ہے. ہمارے زمانے میں ایک زمانہ تھا 1985 سے پہلے کے ٹائم میں کم از کم ہمارے معاشرے میں ایک رواج قائم تھا جس کسی کے ہاں میرٹ کے لیے کسی لڑکے کا سلیکشن ہوا کرتا تھا تو اس زمانے میں اس کی پراپرٹی کتنی ہے وہ دیکھا جاتا تھا زبردست تاکہ یہ زراعت کے ایگریکلچر کر کے زراعت کر کے یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے اس کے اندر کتنی کیپیسٹی پاور ہے ایگریکل فوڈ سائنس کے لیے مینجمنٹ سائنس کے لیے وہ پاور دیکھنے کے اس کی پراپرٹی دیکھی جاتی تھی. دوسری اکنامک پاور یہ ہوا کرتی تھی مویشی ہوا کرتی تھی اس سے وہ گھی لسی مکھن یا وغیرہ چیز سے وہ اپنا گزارا لیتے تھے نسل کرتے تھے یا کوئی اور گھریلو اخراجات انکم اسٹرکچر ہوم مینجمنٹ فیسلیٹیڈ رائٹس پورا کرتے تھے. بالکل. اب یہ زمانہ 90 کے دہائی کے بعد بالکل تعلیم کا ایجوکیشن کا انقلاب آنا شروع ہوا. دیکھا دیکھی لوگ آگے نکل گئے جو ذرا کرتے تھے زمین وہ پستے چلے گئے جو انہوں نے نہیں پڑھا تھا. بالکل ایسا ہے. اب بھی اگر کوئی خواہر کو کوئی سلیکشن کے لیے آیا جائے تو کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر ہے انجینئر ہے سائنٹسٹ ہے MBA والا بینک میں ہے یا بزنس مین ہے. یہ نہیں دیکھتی ہے اس کی پراپرٹی 1000 کنال ہے 30 کنال ہے 30 کنال ہے یہ نہیں دیکھے گی. کیوں؟ آج کل تعلیم کا زمانہ ہے. اسی سے ان لوگوں نے جتنا تعلیم زیادہ حاصل کریں گے اتنا ان کو سکون زیادہ ملے گا. جتنا تعلیم سے روزانی کریں گے اتنا پتی میں چلے جائے گا. صحیح ہو گیا. تو میں بتا رہا ہوں اب یہ زمانہ یہ ہے. میں ان پیرنٹ سے بھی درخواست دوں گا ان اسٹوڈنٹ سے جو آپ کی غلط سوسائٹی کی وجہ سے آپ ایجوکیشن سے آپ روادن ہو گئے ہیں ہر سے بھٹک گئے ہیں. کوئی آپ کو صحیح گائیڈ کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی
وہ زمانہ یہ آ گیا ہے ایک پوسٹ کو سنبھالنا تو کجا میاں بیوی نہیں بن سکتے ہیں ابھی دور میں. جس نے نہیں پڑھا اسکول نہیں ملتے. آپ کا مطلب ہے ریکویسٹ کسی اور نمبر پر مصروف ہے ملایا نہیں جا سکتا یا مطلوبہ کانٹیکٹ غلط ہے کا مطلب یہ ہے ڈگری نہیں ہے, ڈگری نہیں ہے, ان پڑھ ہے, ان پڑھ ہے, ان کو شعور نہیں ہے. کچھ دیر بعد کوشش کیجیے. کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن کرنے تو کسی ایلیجیبل بنو. ہم کو نہیں ہے میرا بالکل نہیں ہوگی, ممکن نہیں, پاسبل نہیں ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي, بچو اس دن سے جس دن کوئی تمہیں اجر نہیں دے گا. کیسے اجر؟ وہ کیا ہو گیا, تعلیم کرو گے کچھ ملے گا, اجر وہی ہے. تعلیم کرو گے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. آخرت کے لیے بھی کچھ اپنے لیے انشورنس بنا ہوا ہے, کیریئر انشورنس کہتے ہیں اس کو. وہ آثار کل شیء احسنہ فی امام مبین. ہم نے ان آثار کو اپنے کیریئرز کو اپنی تھیسس کو ہم نے آگے بھیجنا ہے. اسی ایجوکیشن کی وجہ سے بڑے بڑے کریٹ بنیں گے, بڑا آدمی بنیں گے, پڑھ کے کوئی بڑا آفیسر بنیں گے تو دنیا بھی کمائے گا آخرت بھی کمائے گا. بالکل بالکل. جس میں تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے تو وقت کے ایشوز بہت بہت بڑے چیلنجز ہیں. ورنہ وہ ایک دو قسم کی زندگی پائی جاتی ہے. اس کے لیے دو قسم کی زندگی آ جائے گی. قرآن کے کہنے کے مطابق کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے, وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. تکلیف کی بات آسانی ہے. کیا تکلیف کون سی ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, بشارت ہے ان لوگوں کو. کون سی بشارت؟ وہ اچھے مستقبل کی بشارت, سن لائف, ہیپی لائف. ہر وقت ہشاش بشاش رکھ کے زندگی گزارنے والی کو سن لائف کہتے ہیں. ایک ہو گئی مون لائف, وہ ہر وقت دل میں الجھا رہے گا, غمگین رہے گا, ہوا آباد آلود رہے گا. بلائی حصوں میں غیر چمک کے ساتھ بارش ہونا ہے, اندرونی حصوں میں ہوا ہر وقت آباد آلود رہے ہوا, تھمنے کا نام نہیں رہے گا. آدمی سمجھے گا اندر گڑن گڑن کی آوازیں آئیں گی, بادل آپس میں ٹکرائیں گے, لیکن بارش آتا بھی نہیں ہے, لیکن بادل تھمتے بھی نہیں ہیں. زبردست زبردست, بہت اچھا. تو اب دیکھیں نا آپ نے مجھے مون لائف کے لیے لازمی ہے کہ اس مون لائف سے نکلنا چاہتا ہے تو تعلیم ہے, نہیں سن لائف چاہتا ہے تو بھی تعلیم ہے. تعلیم سے روگردانی کرے گے تو ان میں سے ایک انتخاب کرنا پڑے گا اپنے خود. ان اسٹوڈنٹ سے میری ان والدین کی تمسک کے اس ادارے کی تمسک سے میں مخلصانہ طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی دو لائف میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. بالکل. اگر اس صبر و استقامت کے ذریعے سے اپنے حوصلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر کچھ تعلیم کریں گے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ, بشارت ہے ان لوگوں کے لیے اس مستقبل کے لیے جو سن لائف میں چلے جائیں گے, ہیپی لائف میں چلیں گے. ہر وقت سرور کی زندگی ملے گی, ان کو سکون کی زندگی ملے گی. بالکل. پلس کردار سازی گھر میں بھی لازمی ہے, یونیورسٹی میں بھی لازمی ہے, کالج میں بھی لازمی ہے, سکون میں. بہت اچھا بہت اچھا. مزے کی آپ نے جو ہے باتیں بتا دی کہ کامیاب اسٹوڈنٹ کے لیے اس طرح کا جو پیغام وغیرہ دیا. ابھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ اقبال کو, علامہ اقبال کو بھی بہت زیادہ پڑھتے ہو, اس کو جو ہے نا اس کی شاعری کو بہت زیادہ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہو. تو کیا وہ آپ کو کس نے کہا تھا اقبال کی کتابیں پڑھو, یا کس بندے نے آپ کو موٹیویٹ کیا تھا؟ میں نے سب سے پہلے پڑھائی کا جو رجحان جو بچپن سے ہی تھا. اصل میں میرا اصل توجہ اسلامیات کی طرف ہے. اسلامی کتابوں کو زیادہ دلدادہ ہوں, کیونکہ اس سے نہ صرف ہماری دنیا سنور جاتی ہے بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے. بالکل. بس سلیبس یہاں ہم نکالے ہیں, اس کو تاریخ میں پڑھتا ہوں تو منہ کالے نام رکھتا ہوں اس کی کردار سازی پر, جو انگریزوں کی چوری کو سمجھنا چاہتا ہے. ان کے بیٹے نے سر سید احمد خان نے, جسٹس محمود صاحب نے ان کا وزٹ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ انگریزوں اور یہودیوں کی کلچر کا اسٹڈی کیا جائے, وہاں دیکھا جائے, اور
خود علامہ اقبال نے بھی وہاں جا کر ایکسفورڈ یونیورسٹی سے, جرمن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی. ساتھ ساتھ ہمارے ان سامراج کی تاریخ, ان کی ثقافت, ان کی مذہبیت کا, ان کے اندر حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ادھر سے گئے تھے. بعد میں جب 1930 میں گلن میں کانفرنس ہوئی, اس میں آپ کو صرف ٹیشو پیپر بنانے کا ان لوگوں نے چاہا, ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی, تو اپنے اس شعر کے ذریعے سے اس نے رد کیا تھا. وہ دنیا دار زیادہ نہ تھے علامہ اقبال, بنسبت کے کردار سازی کے زیادہ دلالت ہے. یہ اس نے خودی میں بتایا ہے کہ خودی میں انسان خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. ایک جگہ میں فرماتا ہے گفتار کا غازی تو بن سکا لیکن کردار کا غازی نہ بن سکا. اس نے کردار پر فوکس کی تھی اور معیشت پر فوکس کی تھی. تیسری اس نے ایجوکیشن کے اوپر زیادہ فوکس کی تھی. بالکل. چوتھی اس نے قرآنیت کے اوپر زیادہ, اس کے اندر دسترد زیادہ تھا. یہ چار عناصر کے اندر تھے جس کی وجہ سے وہ حکیم الامت کے نام سے جانا لگا. ان چار عناصر پر انہوں نے ریسرچ کی. میری تحقیق کے مطابق, میری اپنی اسٹڈی کے مطابق, باقی اپنے مصور اپنے مصنفین نے اپنا رائے اظہار کیا, لیکن اپنے اوپر وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہاں تک میں چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے اتنا حد تک سمجھا ہوں یہ اس کے اندر چار عناصر ہے. کیونکہ قرآن کو اس نے سینے سے لگایا ہم نے, تیرے کعبے کو جینوں سے بسایا ہم نے, کیا بات, کیا بات, تیرے امت کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے. زبردست زبردست. تو اسی تناظر پہ اس کو سینے سے نہ لگاتے تو آج وہی ہوگی ملومن نہ کہلاتے. کیونکہ کردار سازی پر توجہ, ایجوکیشن پر توجہ, سماجیات کے اوپر, اقتصادیات کے اوپر زیادہ تر کتابیں, ان میں سے سب سے زیادہ تعلیم کے اوپر اس کا زیادہ رجحان تھا, تاکہ ہماری یہ ملت, ہماری یہ قوم ایک ٹائم پہ بڑھ کر ملت پاکستان کے لیے خدمات انجام دیں گے, وہ کسی کے سامنے دسترہ نہ بنے. یہی وجہ ہے میرے بھائی, آج ہم اپنے آبا و اجداد کی کردار سازوں کو پس پوچھ ڈالا, بیرون کے ہاتھوں غلام بن گئے. وجہ کیا تھی؟ ہم تعلیم کو چھوڑے, مفت خوری کا لبادہ اندر ہم نے گلے میں لگا دیا. نتیجے میں کیا ہوئے؟ ان لوگوں نے, ان مغربی سامراج نے ہماری ان تھیوریز کو لگے, وہ پڑھ کر معراج تک گئے, ہمارے ان لوگوں نے چھوڑا. وہ زمانے میں محدث تھے مسلمان ہو کر, اور تم کھا رہے ہو تاریخ قرآن ہو کر. بالکل بالکل, بہت اچھا بہت اچھا. یہ قرآن خود کیا ہے؟ کرا, پڑھنا. قرآن کا معنی ہے پڑھنا. دنیا کے سب سے زیادہ بولی جانے والی, پڑھی جانے والی کتاب قرآن. اس میں زیادہ سے زیادہ تعلیم کے اوپر فوکس ہے. کوئی شے ایسے نہیں جو قرآن کے اندر نہ ہو, غور و فکر, کوئی سائنٹیفک آئیڈیا ایسا نہیں جو اس کا قرآن کے اندر نہ ہو, کوئی پولیٹیکل پوائنٹس ایسے نہیں, ہر چیز کے اندر ہے. بالکل ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک بہت بڑے انتہائی علم کی مدارج طے کرنے والا انسان سے استفادہ کرنا چاہیے. بہت زبردست, بہت زبردست. تاکہ ان کے مفاہیم سمجھ کر ہم بھی ان اپنے آبا و اجداد کے راستے پہ چل کر ہم وہ عروج حاصل کر سکتے ہیں جو پہلے وہ عروج تک پہنچا تھا. بیچ میں یہ جو آپس کی جنگی لڑائیاں اس لیے لڑی کہ وہ نشے کی حالت میں گئے. اصل زوال کا, ہمارے مسلمانوں کا زوال کا اصل زوال کیا ہے؟ توجہ کم ہوئی. اب چاہے وہ ذمہ داری ہو جائے, چاہے وہ سائنٹیفک ہو جائے, چاہے وہ کسی بھی کام سے ہمارے ان مسلمانوں نے روگردانی اختیار کی. ان سامراجی کٹی پھٹی ہزار سالہ اپنے پاؤں پر تلے روندے ہوئی قوانین جو خود مسترد کر چکے تھے, اس کو نئے انداز میں پہنا دیا. الحمدللہ
روشن خیال ہوئے. یہ نہیں کہتے ہیں روشن خیال نہیں ہوئے, بلکہ کیا ہے, ان کے دل دادا ہوئے ہیں, ان کی بیوی بن چکے ہیں. میں تو کہوں گا ان کی بیوی بن چکے ہیں. زبردست. بیوی کیا ہوتی ہے؟ شوہر کی ماتحت ہوتی ہے. بالکل. جب تک شوہر کی ماتحت ہوگی اس وقت تک گھر میں بیٹھے گی, گھر کھائے گی, پارلیمنٹ کی وزیر اعظم بنے گی. جب اس کے روح گردانی کرے گی, جگہ نہیں 1 اور 2 آرٹیکل کے اوپر نہیں اترے گی, اس کو ڈسمس کیا جائے گا. یہی سمرائز کی یہی تھیوری تھی. صحیح ہے. اگر یہ میرے اوپر نہیں اتر تو آج کے بعد وزیر اعظم سے دستبردار, صدارت سے دستبردار, حکومت سے دستبردار, ان کے بخار آنا شروع ہوتا ہے, کیونکہ وہ وقت کا فرعون بن چکا ہے. بالکل بن چکے ہیں. پہلے انہیں تھیوری پڑھنے گیا, وہ بڑا بن گیا, لوگوں کو استحصال کرنا سیکھا. دوسرے عالم اقبال کی اس تھیوری سے جو ایک مکڑا اور مکھی ہے, صحیح. اس مکڑا اور مکھی کی اس نظم کو پڑھ کر میں یہ نتیجہ نکالا, اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ سامراجی طاقتوں کا صبر و استقامت الہی سیاست سے اس کو شکست نہیں جا سکتی ہے. جب تک ہم اپنی ٹیکنالوجی, اپنے انڈسٹریز, اپنے اندر قابل اعتماد شخصیت نہیں پیدا کریں گے, اپنے ان یونیورسٹی سے پالش شدہ نئی کوالٹیز, نئی اچھی مال کوالٹی پیدا نہیں کریں گے, اس وقت ہمارے شروع خیال چوہدری کی باتیں بتانا میرے خیال میں ایسا ہے جیسے کسی لنگوڑی کے سامنے کوئی کپڑا تھما دینا. صحیح ہو گیا. اچھا ہے, اچھا آئیڈیا. ٹھیک ہے, بہت زبردست. تو اب دیکھیں نا, ہم نے بہت ساری ڈسکشنز کی اقبال کے بارے میں, علم کے بارے میں, کیو یونیورسٹی کے بارے میں, لائبریری کے بارے میں, اسٹوڈنٹ کے بارے میں. تو ابھی فی الحال ہماری لائبریری کا تصور بھی میرے نزدیک یہ ہے کہ جتنا یہ ہر سال یونیورسٹی کے ہر سبجیکٹ کے 3 سبجیکٹس نئے آتے ہیں, نئے آرٹیکلس آتے ہیں, نئے ریسرچ سامنے آتے ہیں, نئی ٹیکنالوجی مطلب لانچ ہوتی ہیں اندر. تو اس کو ہر یونیورسٹی کو, ہر ٹیچر, خصوصاً ہمارے ٹیچرس کو چاہیے وہ یونیورسٹی کے آپ سے توسط سے اپنے یونیورسٹی کے صرف اپنی تنخواہیں بڑھانا, اپنے پرموشن کے پیچھے چلے جانا, اپنے سوشل اینیمل نہ بنا. ٹیچرس کو میں نے یہاں لائبریری میں کبھی نہیں دیکھا ہے. تو یہ مواد اس کے اندر نئے نئے انداز کی نئی کتابیں آنا چاہیے. میگا یونیورسٹی کی ہائی لیول کی کتابیں آئیں گی, پڑھیں گے, لوگوں کے اندر نئے رجحان بنایا ہوگا, تو نتیجے میں ہماری جو کوالٹی بنے گی وہ دیگر یونیورسٹیوں کے نسبت اچھے ماڈل, اچھی میگا یونیورسٹی, جس طرح آج کل سب سے یورپین یونیورسٹیوں میں سے آکسفورڈ یونیورسٹی ہے. بالکل, بہت اچھا. اسی یونیورسٹی نے نئے انداز میں نئے مضامین, نئے مطلب انڈسٹریز, نئے چیزوں کو, نئے جو اپنے ہی ریفریشمنٹ جو اپنے ہی یونیورسٹی کے پاس شدہ جو جنہوں نے پی ایچ ڈی کے, اس کو اندر 3-4 سال کے لیے موقع دے دیں تاکہ وہ اپنے صلاحیتیں بے برو کر لائیں. صرف اپنا پنجہ آزمائی کر کے, اپنا خود پنجہ اگاڑ کر دوسروں کو نظر انداز کریں گے تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ بالکل, تاکہ ان کو تجربہ بھی ہو. بالکل ایسا ہو. بہت زبردست. تو ابھی ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. کافی میرے خیال سے بہت ٹائم ہو گیا. تو روزے کا احترام رکھتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی میری ٹائم کو کلوز کرتے ہیں. تو میری لاسٹ سوال آپ سے یہ ہوگی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ویسے زندگی کو کیسے دیکھتے ہو؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا, سب سے پہلے ہمیں یہ پہچاننا ہے میں کون ہوں, اور یہاں پہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے رب العالمین نے. میری مقصد کیا ہے, مقصد کو مجھے کیسے پہچاننا چاہیے. اگر میں نے پہچانا ہے تو پھر اسی مقصد کو میں کیسے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکوں گا. اور میں نے یہاں پہ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے وہی مقصد وہ پہچانتے ہوئے میں انسانیت کی کیسے خدمت کروں گا. پھر آنے والے جنریشن کے لیے میں کیا چیزیں رکھ کے جاؤں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے. تو آپ نے زندگی کو کیسے دیکھیں؟ مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل. ایک انسان کامل انسان کی ہے جو میں نے پڑھی ہے, ڈاکٹر آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی کتاب انسان کامل پڑھی ہے. اس سے میں نے شارٹ سمری نکالی, ایک کامل انسان کے اندر 5 صلاحیتوں کا ہونا لازمی ہے. 5 چیزوں اس کے اندر ہونا چاہیے. سب سے پہلی عقل,
عقل کیسے آئے گی؟ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما غفورا. ہم نے آپ کو 4 تلواریں عنایت کی ہیں. 4 تلواریں. وہ کون سی تلواریں ہیں؟ عقل کی تلوار، علم کی تلوار، کردار کی تلوار، صبر کی تلوار. صبر کی تلوار. اس کے ساتھ کامل انسان کے سب سے پہلے جو بتاؤں گا، جو میں نے شارٹ سمری نکالی ہے، اس کے اندر ان 5 چیزوں کا کامل انسان کے اندر یہی خصوصیات ہوں گی تو وہ کامیاب زندگی گزارے گا. بالکل. نہیں اگر اس کے اندر 5 چیزوں میں سے ایک بھی کم ہے تو پہلے میں نے کہا ہے کسی سائیکولوجسٹ کے جا کر اپنی علاج معالجہ کرائے. اسی روحانی ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، انسانی ڈاکٹر الگ ہوتا ہے. ان روحانیوں میں سے ایک دیندار روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک تعلیم کا سائیکولوجیکل. یہ بھی روحانیوں کیسے میں آتے ہیں لیکن سب سے ایکسپرٹ شدہ ہو، مانا ہوا ہو، کسی یونیورسٹی کا یعنی 15 سال کم از کم 14 سال اس کا تدریس میں ایکسپیرینس ہو. بالکل. اس کے ساتھ جا کر اپنے مسائل کو شیئر کروں، سر یہ میرے پاس یہ مسائل ہیں، یہ ایشوز ہیں، ہم اس کو کیسے اپنی زندگی میں فالو کر کے ہم قائم لائف کو کیسے گزار سکتے ہیں. وہ آپ اپنے اچھی آئیڈیاز کے ذریعے اپنے اندر خودی کی اندر کون سی وہ صلاحیت چھپی ہے جس کو آپ اجاگر نہیں کر سکتے ہیں، سامنے نہیں رکھتے ہیں. یہ تھکاوٹ ہے. پہلے زمانے میں ہوا ایسا تھا، جب ہم کسی اہم سوال پوچھا جاتا تھا تو ہمارے ان پڑھ جو کم تعلیم یافتہ ٹیچرس ہیں وہ کہتے یار غیر شرعی سوال ہے، یار اپوزٹ آف اور کورس سوالات نہیں کریں. یا کہتے ہیں یا ان کو آتا نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہتے ہمارے علم میں نہیں ہے. بالکل. وہ یہ کہتے تھے ہمارے پاس احساس کمزوری کا شکار نہیں کرو بس. نتیجے میں جو چھپی صلاحیتیں تھی وہ ہمارے اندر دبی رہ گئی. ہمارا علم پہنا رہ گیا، مزید اس کو پروان نہ چڑھا سکے. تو کامل انسان میں سے ایک عقل ہے. عقل آپ کے اندر تب آ جائے گی آپ پوزیٹو سینسٹیو سوچیں گے. ایک ہوتا ہے پوزیٹو، ایک ہوتا ہے نیگیٹو. فیوچر کے بارے میں، آپ کی فیوچر لائف کے بارے میں میں یہاں تک کہوں گا کہ آپ 100% پوزیٹو تھنک پاور کرو گے. اس میں مشکلات بھی آتی ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، ان کو صبر استقامت کے ذریعے سے حل کرنا ہے، نہ کہ پیچھے لیور کرنا نہیں ہے اپنے. بالکل. اس کو صحیح طریقے سے اللہ نے آپ کو دیا ہے 100% جی بی. آپ اس کے موبائل کے اندر یہ کہتا ہے نا، یہ موبائل دیا ہے نہ ہدینا ہو، ہم نے آپ کو تجھے نہ کیا سبیلا بندوبست کیا. اما آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. شاکر کا مطلب صحیح طریقے سے استعمال کرنا. میں اور آپ کی باڈی اللہ تعالیٰ نے امانتاً دیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائیں گے تو جنت تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ہم ہمیشہ اس میں رہیں گے. ایک آیہ میں کہتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. ادھر نیگیٹو پوزیٹو سوچ کرو گے تو خوف تو ہے نا، کہیں وہ کہیں نہیں لگ جاتا ہے. خوف تو ہے وہ کہیں ایرس نہ ہو جائے، خوف تو ہے کہیں وہ کسی کے سامنے نہ کرنا پڑے اپنے کردار شادی کی وجہ سے. نیگیٹو سوچ، جتنا انسان کا نیگیٹو سوچ حاوی ہوگا اتنا اس کا مستقبل بھی اسی طرح الجھ جائے گا. وہ اس سے نکلنا ممکن ہے نہیں ہے. بہت زبردست بھائی، بہت زبردست. آپ نے یہ لائف ہے میری نظر میں، یہ لائف ہے. مقصد یہ ہے ایک انسان کو، کامیاب انسان کو اچھی جتنا زیادہ سوچے گا اتنا اس کے اندر ایک ہدف، ایک اچھا. مثال کے طور پر میری ایک آرزو ہے اس بستی کے اندر ایک ایسی یونیورسٹی کھول دوں جو اس وقت سوشل نے نگلیکٹ کیا ہے، سوسائٹی نے اس کو رد بس کیا. اسی وجہ سے بیچارے غریب سے غریب تر ہوگا بیچارے اسی آہوں اور سسکیوں میں. بعض لوگ انتظار میں گئے، بعض لوگ بس پتہ نہیں گھنگڑے گا کھاتے کھاتے ان پڑھ
किसी के हाथों नकल करवा के अपने ये बेरोजगारी के हाथों रिश्वत साजी के जरिए से इनको बेचारों की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं इसको इधर ही पढ़वा के इसी को काबिल बना के इसकी पॉलिसी इसकी क्वालिटी बना के यहाँ एडजस्ट करूँ ताकि इसकी भी जिंदगी अच्छी गुजरे। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। यहाँ हर किस्म की साइंटिफिक रिसर्च हो, कानून के हवाले से, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, वायु के हवाले से, हर शोबे में इसके अंदर रिसर्च हो। वो अफराद जो दीवाने की शक्ल में या खुदकुशी करते हैं या कोई किसी भी तरीके से यानी सोशल लाइफ में हर वक्त मौजूद बनते हैं, बिल्कुल, इनको निकालूं, उसको मंजिल तक पहुंचाऊं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप और इस्लामिक वो डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट जो बैन अल-अक़वामी सतह पर हर मजहब के बारे में वो अंदर रिसर्च करें, इनमें से जो मजहब सबसे अच्छी इनको लगते हैं उसको ज्वाइन करें, जो अच्छी नहीं उसको रिजेक्ट करें। बहुत जबरदस्त। आपका यही ख्वाब था? ये मेरे ख्वाब है। इसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अंदर ये ख्वाब हो तो वो दिन दूर नहीं ये गुलजार बन जाएगा। ये पूरा इन्वायरमेंट, पूरी गिलगित बल्तिस्तान एक गुलजार बनेगी। हाँ, यही यूनिवर्सिटी कल जाकर यही इनके स्टूडेंट जाकर सोशल के अंदर ट्वीट करेंगे, यही सोशल के ऊपर कमांड करेंगे, इस काबिल बन जाएंगे। नतीजे में ये हर किसी के दिल में तजस्सुस पैदा होगा। जबरदस्त, बहुत बड़ी बात कही है हमने माशाल्लाह। और ये नहीं कहेगा हाँ यार इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये है वो ये नहीं, कुछ खामियां हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल इन खामियों को पूरा करना वाइस चांसलर का काम है, असातिज़ा का काम है। हाँ, ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, छोटे मुलाजिमीन की बस की बात नहीं है। बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और हमारे सामीन ने बहुत सारी चीजें आपसे सीखी। चैनल की तवज्जो से हम आपका भी शुक्रिया करते हैं। बहुत शुक्रिया। और आखिरी सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मकाले नगर के राय से या कोई भी मशवरा देता है या कोई किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करता है तो उनको बहुत इसकी पॉलिसीज पर, इसकी आर्टिकल्स पर, इसकी जो कहता है इसके अमल करने की जरूरत नहीं है। आजकल वो बस वो आजकल तकरीबन 85% एजुकेटेड हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत शुक्रिया आप, क्योंकि किताब बातों में हमारे इन बातों से बस किसी को तनकीद करना पड़ तो तनकीद भी कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे तालिब इल्म हूँ, ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं इतना हूँ हर फन का मौलवी नहीं कह सकता हूँ। मैं छोटा सा बहुत बड़ा तालिब इल्म भी नहीं, बहुत इंतहाई छोटा तालिब इल्म हूँ। ऐसे एक छोटा तालिब इल्म होने की हैसियत से तमाम आवाम को और तमाम असातिज़ा को और सुनने वालों को मेरी रिक्वेस्ट है कि इन हमारे कटी फटी इन छोटी सी तजियात के ऊपर बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा वो फरमाएंगे, हमें मरहमत फरमाएंगे, इन अल्फाज से, अच्छे अल्फाज से नवाजेंगे। तो साथ साथ ही आपके इस चैनल तवज्जो से आज की रात बहुत बड़ी गहरी साजिश के जरिए से हमारे टनल एरिया को पुल को जलाया गया है। तो आपकी तवज्जो नीचे मैंने इंटरव्यू भी दिया था, पी स्टूडेंट है तो मैं फर्स्ट टाइम पर आया तो उसमें पहले सबसे पहले वो सर्वेंट के हाथ में थमा दिया अपने जसराब में वो किया। तो मीडिया के को आले को हमारे सामने करके हम से राय लेते हैं। तो आपके चैनल के तवज्जो से कहता हूँ और गवर्नमेंट से भरपूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आवाम को मुस्तैद होने का मौका न देते हैं। सबसे पहली रिक्वेस्ट। दूसरी बात यह है कि जिन अनासिर ने इस काम को किया है उसको ढूंढ कर तहकीक करके खामखा किसी गरीब की को न सताए। हमारी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से हमारी अपील है। वो खुसूसन बिलखुसूस आपके स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट आपके पुलिस डिपार्टमेंट से खामखा दूसरों को न सताएं। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। इस पर रिसर्च करें और इन्वेस्टिगेशन वो मुलाजिमीन वहाँ के पुल के वो मुलाजिमीन जो घर बैठकर अच्छा तनख्वाहें लेते हैं, मुफ्त खोरी करके हराम कमाते, लिहाजा इनको अगर वो डिप्टी नहीं देते हैं तो हमारी चैनल के तवज्जो से एक अच्छे सोशल लाइफ के स्टूडेंट की हैसियत से, गहराई के स्टूडेंट से, इलाही स्टूडेंट, इलाहियात के स्टूडेंट की हैसियत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन खबीसों को, इन बदमाशों को जो सरपरस्ती करते हैं इनका भी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल
جو ڈپٹی نہیں دیتے ہیں تو ڈپٹی نہ دیں, اس کی جگہ کوئی کسی اور کی مطلب گھر کا چولہا تو جلے. بالکل, بہت شکریہ بھائی آپ کا, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور اپنے بہت سنہرے الفاظوں سے ہمارے سامعین کو بہت ساری چیزیں. بات رہ گئی بس مادر کے ساتھ ہمارے زیادہ تر ڈپٹی والوں کا اور اسٹوڈنٹ کا آنا جانا یہی ہمارے نومن ہے, شرمستہ سے اور دیگر ایریا ہیں جہاں قریب قریب لوگ ہیں, ان کا اندازہ مدد اسی پل سے ہوا کرتا ہے, وہ غریب لوگ ہیں. بالکل تو زیادہ کرایہ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی آپ کو معلوم ہے مہنگائی سطح پر ہے. بالکل بالکل, بہت شکریہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی تنن کے توسط سے جس نے یہ خفیہ کام انجام دیا ہے اس کو مطلب قانونی کارروائی میں عمل میں لائے, تاکہ آئندہ کسی کی مائی کے لال کو یہ جرات نہ ہو سکے کہ پل کو جلانے کے 10 بار سوچے جلانے سے پہلے. وہ بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنی جو ہے نا سنہرے الفاظوں سے آج کے ہم سامعین کو بہت سارے چیزیں دے دیا. انشاءاللہ جو ہے نا ہم نیکسٹ ٹائم ملیں گے تو ایک دوسرے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. تو آج ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی اور سر سے لائبریرین ہے, تو آپ سب کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا, سننے کا. تو نیکسٹ بار ملیں گے کوئی دوسرے ٹاپک کو لے کے اور نئی انرجی کے ساتھ اور نئی انداز کے ساتھ. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.